بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متعدد سیرت نگاروں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جنگ بدر میں جن 70 قیدیوں کو گرفتار کیا گیا تھا، ان میں ابو عزا عمر بن عبداللہ بھی تھا، جو کہ ایک شاعر بھی تھا۔ یہ ایک محتاج شخص تھا اور کئی بچوں کا باپ بھی تھا۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حالات آپ سے مخفی نہیں ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں ایک محتاج اور کثیر العیال آدمی ہوں، اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر احسان کریں اور مجھے رہا فرما دیں۔ نیز اس نے عرض کی کہ میں مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اس لیے نکلا تھا کہ مجھے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ مال حاصل ہو جائے۔ جب اس نے منت سماجت کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی محتاجی کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے معافی کا پروانہ جاری کر دیا اور ساتھ ہی اس سے یہ عہد بھی لیا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے نہیں نکلے گا۔ اہل مکہ کو معرکہ بدر میں شکست و ہزیمت کی جو ذکر اور اپنے اشراف کے قتل کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا، اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غزی و غضب سے کھول رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتولین اور آہ و فغاں کرنے سے بھی روک دیا تھا اور قیدیوں کے فدیے کی ادائیگی میں بھی جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے منع کر دیا تھا، تاکہ مسلمان ان کے رنج و غم کی شدت کا اندازہ نہ کر سکیں۔ پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بار بھرپور جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں، اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی معرکہ آرائی کی تیاری بھی شروع کر دی۔ ان لوگوں نے اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو جنگ بدر کا باعث بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے روک لیا، اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگو، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت دھچکا لگایا ہے اور تمہارے منتخب سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، لہٰذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو، ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں۔ قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا، چنانچہ یہ سارا مال، جس کی مقدار 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھی، جنگ کی تیاری کے لیے بیچ ڈالا گیا، یہاں تک کہ ابو عزا شاعر جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عہد لے کر کہ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا، از راہ احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا، اسے صافون بن امیہ نے ابھارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے، اور اس عہد سے کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ و سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دے گا، ورنہ اس کی لڑکیوں کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ ابو عزا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پس پشت ڈال کر جذبات و غیرت و حمیت کو شعلہ زن کرنے والے اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا، اور جنگ احد میں دوبارہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ اس جنگ میں اس نے مشرکین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف خوب ابھارا اور اشعار کہے۔ اتفاق سے یہ جنگ احد میں بھی مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا مشرک غزوہ احد میں گرفتار نہیں ہوا۔ جب اس بدبخت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس مرتبہ بھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی کی درخواست کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھ پر احسان فرمائیں اور مجھے چھوڑ دیں، مگر اس مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے اور ارشاد فرمایا، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، کہیں تم مکہ پہنچ کر اپنے دائیں بائیں دیکھ کر بطور فخر یہ نہ کہو کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 مرتبہ دھوکہ دے دیا ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کی گردن اڑا دی گئی۔